Highlights in this video. کہا کرتے تھے ابھی تو ولی حسن ٹونکی کے فتوے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی. ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا جی فتویٰ دیا تھا صبح کو آپ کو ہماری ویب سائٹ پر نظر نہیں آئے گا. کسی عقل مند آدمی نے کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد پوچھا اوے چکوات دیتا جے دسو انہوں دبنا کتھے. جیوے 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 نعرہ تکبیر. بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. غزہ آزاد ہوگا انشاءاللہ, مسجد اقصی آزاد ہوگی انشاءاللہ. ابن مسعود سے جانے والوں, کبھی زندگی میں مشکلات گھیر لیں, اندر اور باہر سے پریشر آ جائے, جب قرآن و سنت کے مطابق لکھو تو مٹانا نہیں. جب قرآن و سنت کے مطابق لکھو تو مٹانا نہیں. 36 مولوی احمد بن حنبل کے ساتھ تھے. وقت کے بادشاہ نے فوج بھیجی, کہا پکڑ کے لاؤ ان ملاؤں کو جو ہماری بات نہیں سمجھتے. 32 نے کہا پہلے سمجھ نہیں آئی اب سمجھ آ گئی. 4 رہ گئے, کہا ان کو تو لاؤ. جب ان 4 کے قریب بادشاہ کی بھیجی ہوئی فوج پہنچی, 2 اور پھر گئے, 2 رہ گئے. ایک احمد بن حنبل تھے اور ایک بوڑھے عالم دین. جب ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا, راستے میں دوسرا بوڑھا بھی فوت ہو گیا. تنہا احمد بن حنبل ایک طرف تھا, ساری شاہی دوسری طرف تھی. پھر کیا ہوا؟ احمد بن حنبل کو وہ کوڑا مارا جاتا جو جوان ہاتھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا, اور تازہ دم ایک جلاد آتا 3 کوڑے مارتا, پھر دوسرا آتا اور 3 کوڑے مارتا. جو کوڑا جوان ہاتھی برداشت نہ کر سکے, احمد بن حنبل نے اس عمر میں برداشت کیے جب بڑھاپے سے ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھی. جب امام احمد بن حنبل ہوش میں آتے تو صاف کہتا بادشاہ, احمد بن حنبل تو نے کیا سوچا ہے؟ کہتے میں تیری نہیں مانتا, محمد کی کوئی بات ہے تو میرے سامنے لاؤ. میں تیری بات نہیں مانتا, قرآن سے کوئی بات ہے تو سامنے لاؤ, نبی کا کوئی فرمان ہے تو سامنے لاؤ. اے احمد بن حنبل کے وارثو, اے اس امام مالک کے وارث جو 5000 درہم کی پگڑی سر پر پہن کر حدیث پڑھاتا, یا وقت کے بادشاہ کے پاس تھی یا امام مالک کے پاس تھی, جو صبح کو سوٹ پہن کر اتارتا اور شام کو دوسرا پہنتا, اور اگلی صبح نیا سوٹ پہنتا تو دوبارہ زندگی میں اس کی باری نہ آتی. جب بادشاہ سے امام مالک کی مرضی فتوے کی صورت میں ٹکرا گئی کہ مجبور کی طلاق واقع نہیں ہوتی, اسی امام مالک کو مدینہ کی گلیوں میں منہ کالا کر کے پھرایا گیا, اور امام مالک نے ہر چوک میں کھڑا ہو کر کہا, کہتا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ سن لے. میں مالک بن انس ہوں, میں نے قرآن و سنت کے مطابق بادشاہ کی مرضی کے خلاف فتویٰ دیا ہے. جان جائے تو جائے, امام مالک کا فتویٰ نہیں بدل سکتا. بدلنے والوں, علامہ اعظم طارق کہا کرتے تھے ابھی تو ولی حسن ٹونکی کے فتوے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی. میں پچھلے دنوں بنگلہ دیش میں گیا, مولانا عبدالسلام چاٹگامی رحمت اللہ علیہ, کون نہیں جانتا کہ مولانا عبدالسلام چاٹگامی کا فتویٰ کیا تھا.
ہمارے ہاں مزاج دو الگ الگ سمجھے جاتے ہیں. بنوری ٹون کی طرف نسبت کی جائے تو کہتے ہیں مدنی مزاج ہے. دارالعلوم کی طرف نسبت کی جائے تو کہا جاتا ہے تھانوی مزاج ہے. میں کیسے بھول جاؤں, بنوری ٹون میں عبدالسلام چاٹگامی کا فتویٰ نہیں بھول سکتے, اور دارالعلوم کراچی کی بات کرو تو مولانا عاشق الہی بلند شہری کا فتویٰ نہیں بھول سکتے. ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا جی فتویٰ دیا تھا, صبح کو آپ کو ہماری ویب سائٹ پر نظر نہیں آئے گا. مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ, میرے بہت ہی پیارے بھائی مفتی اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں, شاید انہوں نے وہ مثال سن رکھی ہو. فرماتے تھے کہ 3-4 نشہ کرنے والے تھے, ایک مر گیا, وہ جو 3 تھے انہوں نے اس کا جنازہ اٹھا لیا. والد محترم نے یہاں پہ سنائی تھی یہ مثال ماشاءاللہ. ہاں لیکن ان لوگ یہ نئے لوگ ہیں ماشاءاللہ. پرانوں نے بڑوں سے سنی, نئے چھوٹے سے سنی. تو کہتے تھے کہ 3 پاؤڈر پینے والے 4 پاؤڈر پینے والے تھے, ان میں ایک مر گیا. اب تینوں نے جنازہ اٹھایا, 4 پائی کو کندھے چاہیے 4 اور کندھے ملے 3. جب بازار سے گزرے تو خانپور کے کسی نیک دل رحم دل تاجر نے دیکھا کہ مجھے کندھا دے دینا چاہیے, موت تو ہر ایک کو یاد ہے. اس نے کندھا دیا. اب جب کلمہ شہادت کہہ کر نعرہ لگاتے ہوئے یہ آگے بڑھا, ایک تاجر نے دیکھا کہ لگتا ہے اس تاجر کا کوئی قریبی عزیز ہے جو کندھے پر ہے. اس نے شٹر بند کیا, آ کے 4 پائی کو کندھا دیا, ایک پاؤڈری غائب. اب سامنے دونوں تاجر آ گئے. جب بازار میں حضرت وہ 4 پائی آگے بڑھی تو تاجروں نے دھڑا دھڑ شٹر بند کر دیے. انہوں نے کہا بھئی یہ تو کسی تاجر کا جنازہ ہے, اس میں شامل ہونا تو بہت ضروری ہے. جب تاجروں نے پچھلے جانب پہنچ کر کندھا دیا تو دوسرا بھی غائب, پھر تیسرا بھی غائب. اب یہ کلمہ شہادت کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. دھوپ آ گئی, بارش آ گئی, سردی آ گئی, گرمی آ گئی, درمیان میں نہر آ گئی, دریا آ گیا. کسی عقل مند آدمی نے کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد پوچھا, اوے چکوا تا دیتا جے, دسو انہوں دبنا کتھے. اے چکوا تا دیتا ہے, اے دسو انہوں دبنا کتھے. علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے بھئی مولانا حق نواز تو مفتی نہیں تھے, مولانا عیسار تو مفتی نہیں تھے, مولانا علی شیر حیدری تو مفتی نہیں تھے, فتویٰ تم نے دیا, ہم نے نعرہ لگا کے اس کو کندھوں پہ اٹھا لیا. آگے سے چل گئی گولی, ایک بھی نکل گیا, دوسرا بھی نکل گیا, تیسرا بھی نکل گیا. ہم نے آگ کے دریا عبور کیے, ہم نے سمندر عبور کیے, ہم نے خون کے دریا عبور کیے, ہم صحراؤں دریاؤں سے گزر گئے. اب یہاں پر پہنچ کر پوچھتے ہیں اوے دے وارث تا بنو, چکوا دیتا دفناؤنا کتھے ہے. وہ بندے لب دے ہی نہیں پائے. لیکن پھر یہ بھی فرمایا کرتے تھے تم رہو نہ رہو, تم ساتھ دو نہ دو, ہم نے ابو بکر صدیق کی محبت میں جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی ہے. ساتھ رہو تمہاری مرضی ہے, ساتھ نہ دو تمہاری مرضی ہے. میں اپنے انداز میں کہتا ہوں, کہتے ہو رخ ابو بکر صدیق سے پھیر لو, رخ ابو بکر صدیق سے پھیر لو. جاؤ جا کے دیکھو, مزار میں دیکھو, حضور کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے, اور 1400 سال گزر گئے, ابو بکر صدیق کا چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہے. بھئی 1400 سال گزر گئے, نہ تو غار میں چہرہ پھیرا, نہ مزار میں چہرہ پھیرا. جو مزار میں چہرہ نہ پھیرے, غار میں چہرہ نہ پھیرے, بھئی محمدی ایسے غلام سے چہرہ کیسے پھیر سکتا ہے؟ جب تک ابو بکر کا چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہے, ہمارا چہرہ بھی مصطفیٰ کی طرف رہے گا.
ابو بکر کا چہرہ مصطفیٰ سے نہیں ہٹ سکتا، ہمارا پیرا ابو بکر سے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ ایک نئے رخ سے بھی سمجھاؤں، نئے رخ سے بھی سنو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دے دی تھی، آپ اپنی بیویوں کے پاس وقت گزارنے میں اگر عدل نہ بھی کریں تو آپ کی عظیم الشان ذمہ داری اس قدر عظیم الشان ہے، آپ اسے وقت دیں یہاں کمی بیشی بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بارے میں آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود پاک پیغمبر نے ازواج مطہرات میں ایسا عدل کیا کہ دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے، اور حضرت عمر فاروق نے عدل پاک پیغمبر سے سیکھا، ایسا سیکھا کہ جب سواری بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئی تو غلام سے کہا بھئی ایک منزل تم سوار ہو جاؤ میں پیدل چلوں، اور ایک منزل میں سوار ہو جاؤں تم پیدل چلو۔ اب سوال یہ ہے، جب عدل پاک پیغمبر نے اتنا کیا ہو کہ ازواج مطہرات پر لازم نہیں تھا، پھر بھی حضور نے وقت برابر تقسیم کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے عدل سیکھا، ایسا عدل کیا کہ پاک پیغمبر کے بعد ایک سواری پر غلام سوار، اور جب بیت المقدس تک پہنچے اب سوار غلام ہے اور پیدل چلنے والے عمر ابن خطاب ہیں، تو خانپور کے لوگوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گود ابو بکر صدیق کی ہو اور مصطفیٰ آرام کریں، اور جب ابو بکر کے سونے کی باری آئے تو ابو بکر کہاں سوئیں گے؟ بھئی عدل کا تقاضا یہ ہے، جب حضور آرام فرمائیں تو گود ابو بکر صدیق کی ہو، اور جب ابو بکر صدیق آرام فرمائیں تو گود مصطفیٰ کی ہو۔ تو کبھی ابو بکر صدیق چاند کو نظریں اٹھا کر دیکھے اور کبھی چاند کو نظریں جھکا کر دیکھے، اور اس سے اگلی بات کہتا ہوں، ابو بکر صدیق جاگ رہے ہیں تو پہرا مصطفیٰ کا دے رہے ہیں، اور مصطفیٰ جاگ رہے ہیں تو پہرا ابو بکر صدیق کا دے رہے ہیں۔ بھائی حضور جاگ رہے ہیں تو پہرا ابو بکر صدیق کا، ابو بکر صدیق جاگ رہے ہیں تو پہرا میرے مصطفیٰ کا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، کبھی یہاں کھڑے ہو کر ختم نبوت کے پہرے دار بنتے ہیں اور کبھی وہاں کھڑے ہو کر صدیق کے پہرے دار بنتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا، ابن مسعود مدرسہ سے سند فراغت حاصل کرنے والوں، جب قرآن و سنت کے مطابق قلم چلا دو تو پھر جواب وہ ہونا چاہیے جو انگریز کی عدالت میں حسین احمد مدنی نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا حسین احمد مدنی کو، او مولوی تم نے کہا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تم نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حسین احمد مدنی نے کیا فتویٰ دیا کیا ہوتا ہے؟ دیا تھا، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا۔ انگریز جج نے کہا مولوی تجھے پتا اس کی سزا کیا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اپنے کندھے سے رومال اٹھایا، ہوا میں لہرا کے کہا حسین احمد دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہے۔ اسی جگہ پر علامہ اعظم طارق نے کہا تھا، اسی جگہ پر کہا تھا، فرمایا تھا میں کافر ہو کے مروں اگر رب کے علاوہ کسی اور سے ڈروں۔ اکابرین تشریف فرما ہیں، انہوں نے براہ راست سنا تھا، بعد میں آنے والوں نے اسے سوشل میڈیا پر سنا ہوگا۔ خدا کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا میں کفر سمجھتا ہوں، اور صاف کہا تھا میں رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو رب کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو
وہی کندھے سے رومال لہرا کے کہتا ہے میں کفن ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اس لیے آپ کی وہ پہچان پیچھے رہ گئی کہ میرا تعلق گجر برادری سے ہے، آپ کی وہ پہچان پیچھے رہ گئی میرا تعلق ارائیں، رانا اور بٹی برادری سے ہے، وہ پہچان پیچھے رہ گئی کہ میرا تعلق ملک اور شیخ اور چشتی برادری سے ہے، گاؤں کا تعلق پیچھے رہ گیا۔ سند فراغت حاصل کرنے والوں، اب پہلے نمبر پہ تعلق یہ آ گیا یہ قاسم نانوتوی کے بیٹے ہیں، اب پہلے نمبر پہ تعلق یہ آ گیا یہ رشید احمد گنگوہی کے بیٹے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ کہا قیامت کے دن جب رب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھے گا امداد اللہ دنیا میں گئے کیا لے کے آئے ہو؟ میں کہوں گا یا اللہ دنیا میں اور کچھ لایا یا نہ لایا، ایک ہاتھ رشید احمد گنگوہی کا پکڑوں گا اور ایک ہاتھ قاسم نانوتوی کا پکڑ کے رب کے حضور پیش کر کے کہوں گا یا اللہ آپ نے دنیا میں بھیجا اور کچھ لایا یا نہ لایا، ایک ہاتھ میں قاسم نانوتوی کو لایا ہوں، دوسرے ہاتھ میں رشید احمد گنگوہی کو لایا ہوں۔ اب آپ کی نسبت وہ ہے، اب ساری باتیں پیچھے رہ گئی۔ میں قربان جاؤں حضرت حسین احمد مدنی تیرے پر کہ جب مدینہ سے گرفتار ہو کر جدہ جیل میں پہنچے، کسی نے خط لکھا حضرت آپ پر جرم زیادہ سخت نہیں ہے، تھوڑی سی کوشش سے آپ کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے۔ حضرت مدنی نے کیا فرمایا؟ خط کے جواب میں لکھا، کہا حضرت شیخ الہند کو اگر تو ہندوستان کی جیل میں بھیج دیا گیا، وہاں خدمت کرنے والے بہت ہیں، آپ میری رہائی کی کوشش کر لینا، لیکن اگر حضرت کو مالٹا یا کسی اور جگہ بھیج دیا گیا پھر میری رہائی کی کوشش نہ کرنا، چونکہ شیخ الہند کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند کو اس وقت ہندوستان کی بجائے مالٹا کی طرف بھیج دیا گیا۔ حسین احمد مدنی رہا ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے استاد کے ساتھ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، اور حضرت جعفر تھانیسری 22 سال تک کالا پانی کے جزیروں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ قریب کے زمانہ میں کون نہیں جانتا کہ کال کوٹھڑیوں میں علامہ اعظم طارق نے کیسے قرآن ختم کیے، کون نہیں جانتا کیسے قید و بند کی صعوبتوں میں علامہ علی شیر حیدری قرآن کے حافظ بن کر نکلے، کون نہیں جانتا 4.5 5 سال نہیں، یہاں تک کہ 28 سال تک، 27 سال تک، 25 سال تک عقوبت خانوں میں رہنے والے جب باہر آئے تو انہوں نے کہا 25 سال پہلے بھی صدیق اکبر کی چوکھٹ کے چوکیدار تھے، 25 سال کے بعد بھی ختم نبوت کے دروازے کے چوکیدار ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ساری قربانی کا نتیجہ اس دن نظر آئے گا جب ابو بکر پاک پیغمبر کے سامنے کہہ دیں گے یا رسول اللہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ بیدار رہو گے انشاءاللہ، قدم بڑھاؤ گے انشاءاللہ، قدم اٹھاؤ گے انشاءاللہ، حالات بدلنے والے ہیں انشاءاللہ۔ شہید کا خون دشمن کے لیے آگ ہوتا ہے، اور اس تحریک کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے وہ نور ہوتا ہے جس سے راستے کھلتے ہیں۔ جب کبھی میدان میں بندہ اترے تو رب کی مدد تب نظر آتی ہے۔ بدر میں اللہ نے وعدہ کیا ہم بھیجیں گے تمہاری مدد کے لیے فرشتے، جب تک صحابہ بدر میں نہیں پہنچے آسمان سے فرشتے بھی نازل نہیں ہوئے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کے حکمران بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کی مدد کو آتے دیکھا، ہم نے اللہ کی مدد کو آتے دیکھا۔ ہندوستان جو معیشت میں، طاقت میں، اسلحہ میں، فوج میں ہم سے کئی گنا بڑا ہے، آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد کو اترتے دیکھا۔ تم نے اس موقع پر اس لیے دیکھا تو اڈا کافرہ نال واہ اینا دینا چی پیا ہے، اینا دینا چی پیا ہے۔ اور اگر اللہ کی مدد دیکھ لی ہے تو بسم اللہ کرو، آگے بڑھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسجد اقصی کی طرف رخ تم کرو گے، اللہ آزادی عطا کر دے گا۔
ہمارے لیے یہ بات اعزاز کی بات ہے۔ 50 سے زائد اسلامی ممالک میں پاکستان کو اللہ نے اس قابل بنایا کہ یہ ملک محمد عربی کے نام پر بنا، اور ایٹمی قوت اسی نام کی برکت سے بنا، اور آج روضہ رسول کی حفاظت اللہ نے ملک پاکستان کو دی ہے۔ 50 سے زائد اسلامی ممالک میں یہ نصیب ہمارا جگہ، یہ عزت اللہ نے ہمیں عطا کی کہ محمد کریم کے نام پر ملک بنا، اسی نام نامی اسم گرامی کی برکت سے ایٹمی قوت بنا، اور اسی کی برکت سے اللہ نے اس قابل کیا ہزاروں میل دور پاکستان اور حرم مکی کا چوکیدار ہے، حرم مدنی کا چوکیدار ہے۔ بات مکمل اس دن ہوگی جس دن حرم مکی کا پہرا بھی دیں گے، حرم مدنی کا پہرا بھی دیں گے، اور مسجد اقصی کو آزاد بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ آج جب میں راستے میں آ رہا تھا، میں نے وہ خبریں دیکھی کہ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر کو بمباری کے بعد گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کی تصویر انٹرنیشنل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی ساری دنیا نے دیکھی۔ میں نے اس کی تفصیلات پڑھی تو کہتے ہیں وینزویلا کا صدر منشیات کی بڑی بڑی سمگلنگ کرنے والے گروہوں کا سرپرست تھا، اور منشیات کے علاوہ اسی نوعیت کے کچھ اور الزامات وینزویلا کے صدر پر لگائے گئے، اور امریکہ سمجھتا تھا کہ یہ منشیات فروشوں کی اور گروہوں کی سرپرستی کرنے والا صدر اس قابل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ امریکہ سے جہاد گئے اور اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ اقوام متحدہ کے فورم پر کئی بار یہ قرارداد پاس کی گئی کہ نیتن یاہو مسلمانوں کا قاتل ہے، غزہ کے لوگوں کا قاتل ہے، اور عالمی عدالت کے نزدیک اسے مجرم قرار دیا گیا۔ لیکن آج تک کسی نے نیتن یاہو کو گرفتار کرنا تو درکنار، بلکہ اس کا استقبال امریکی صدر کرتا ہے، اس کا استقبال غیر مسلم ممالک کے سربراہان کرتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ ایسے دہشت گرد اور بے ایمان کے لیے بہترین پروٹوکول کے ساتھ اس کے منتظر نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب دنیا کے سب سے بڑے ظالم نیتن یاہو کو اسی طرح مسلمان ممالک کی افواج گرفتار کرے گی۔ انشاءاللہ اس کو گرفتار کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اسے اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ اور دنیا نے یہ دوہرا معیار دیکھ لیا، اگر منشیات فروشوں کی سرپرستی کرنے والے کو اس طرح بمباری کے بعد اس کو اور اس کی اہلیہ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو جو 2 لاکھ سے زیادہ معصوم غزہ کے بچوں، جوانوں، عورتوں کو بمباری کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کیا اس عالمی دہشت گرد کو اسی طرح کھلا چھوڑ دینا چاہیے؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ دنیا میں انصاف دینے کے علم بردار یہ کیسا انصاف کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حرم مکی اور حرم مدنی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ میرے رب نے چاہا یہی پاکستان ہوگا جو مسجد اقصی کو آزاد کروائے گا انشاءاللہ۔ اس اجتماع میں میرے لیے شرکت کرنا باعث اعزاز ہے، آپ کے لیے شرکت کرنا باعث اعزاز ہے، اور صحیح بات یہ ہے آپ نے جس طرح سے دل جمی اور محبت کے ساتھ آج دوسری نشست کو اذان فجر ہونے کے قریب ہے، یعنی صرف 10 منٹ کے بعد فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے گا، اور سردیوں کی راتیں لمبی راتیں، آپ نے جس عزم، ہمت اور استقامت کے ساتھ اس پروگرام کو سنا، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے آپ نے اپنے اکابر کی میراث کو مضبوط ہاتھوں سے تھام رکھا ہے۔ اور آئندہ کل انشاءاللہ مشائخ، اکابر، علماء کرام آپ سے مخاطب ہوں گے، لیکن میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیج سے دیا جانے والا درس، اس اسٹیج سے کہی جانے والی بات حق کہی جاتی ہے؟ جو سمجھتے ہیں کہ اس اسٹیج سے کہی جانے والی بات حق ہے، سچ ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ سمجھتے ہیں؟ میں پھر آپ سے اگلی بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس حق کی بات کو سننے سنانے کا سلسلہ اگلی نسلوں تک بھی جاری رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے؟ ہمارے بھائیوں دوستوں تک بھی پھیلنا چاہیے نہیں پھیلنا چاہیے؟ تو پھر آپ نے آئندہ کل بالخصوص اور آئندہ ہونے والے اجتماعات میں بالعموم اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے آنا ہے۔ لے کے آئیں گے انشاءاللہ؟ اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے آنا ہے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے آنا ہے، تاکہ یہ حق کے ساتھ جو خوبصورت تعلق اس اسٹیج کے ذریعے قائم ہے یہ نسلوں نسلوں تک پہنچ جائے۔ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قانون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یا ہونے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کفت سیادوں کے اب سنڈے گلنے والے ہیں، ہمت لگی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکیں، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے۔